السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا اما بعد. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، چلتا ہے ساری دنیا میں سکہ حسین کا. بھارت میں گر وہ آتا تو بھگوان کہتے ہم، بھارت میں گر وہ آتا تو بھگوان کہتے ہم. ہر ہندو نام پوجا میں جپتا حسین کا، ہر ہندو نام پوجا میں جپتا حسین کا. راون کی طرح مٹ گیا دنیا سے تو یزید، لیکن دلوں پہ آج بھی ہے قبضہ حسین. تڑپنا جو پٹکتی ہے پیاسوں کی یاد میں، لیتی ہے نام گنگا و جمنا حسین کا. جے سنگھ پناہ مانگے گی مجھ سے چتا کی آگ، جے سنگھ پناہ مانگے گی مجھ سے چتا کی آگ. مر ہندو ہوں میں ہندو ہوں مگر ہوں شیدا حسین کا. ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا. ایک ہندو کا اظہار عقیدت ہے اس کے مذہب کے مطابق، اس کے ایمان اور اس کے عقیدے کے مطابق. محرم کی گھڑیاں تاریخ ہے ایک پیچھے، محرم کے مہینے کے تقدس کی، احترام کی، حرمت کی ایک پورا نظام ہے. اور محرم کے ساتھ امام حسین کی نسبتیں، حضرت حسین بن علی بن ابی طالب، ان کی نسبتیں بہت عجیب. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں دیا کیا. امام حسین کی زندگی کا سب سے پہلا نظام تقوی ہے، اور تقوی نیکی کرنے کو نہیں کہتے. کسی نے حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تو پوچھا نہ کرنے کا نام ہے، کرنے کا نام تو نہیں ہے. فرما دیجئے کیا کرنے کا نام، کیا نہ کرنے کا نام؟ فرمایا تقوی گناہ نہ کرنے کا نام. ایک بندہ بہت زیادہ نیکیاں کرتا ہے اور پھر بہت گناہ کرتا ہے، اس کو متقی نہ کہا جائے گا. فلسفہ حسین تقوی کا نام ہے، فلسفہ حسین قربانیوں کا نام. فلسفہ حسین پانی نہیں مل رہا، پیاس کی شدت ہے، میں اس جگہ کو جا کے خود دیکھ کے آیا ہوں. کربلا کی ان وادیوں میں اس بات کا اس پیغام کا نام ہے کہ وہاں حرام نہیں چلے گا، وہاں مشکوک نہیں چلے گا، وہاں حلال طیب اور طاہر زندگی چلے گی. ایک نظام ہے. اور فلسفہ حسین سجدوں کا نام ہے کہ جنگ جاری ہے اور نماز کا وقت آیا، آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر انہوں نے نماز پڑھی، سجدے قضا نہیں ہوئے اور سجدے ادا ہوئے ہیں. اور فلسفہ حسین دعاؤں کا نام. وہاں کربلا کی وادیوں اور گھڑیوں میں امام حسین نے بہت دعائیں مانگی، اور وہ دعاؤں کی پوری کتابیں اس وقت موجود ہیں. وہ دعائیں کیا تھیں؟ جس میں اللہ کی محبت، جس میں اللہ کے ساتھ عشق، جس میں اس کی ذات عالی کے ساتھ تعلق اور محبت، ان دعاؤں کا نام ہے. اور فلسفہ کربلا کا ایک پیغام دیتا ہے کہ خیال کرنا، جب ایک طرف حق ہے اور ایک طرف نہ حق ہے، اور وہ حق حلال کی شکل میں آئے، طیب طاہر کی شکل میں آئے، حلال کی شکل میں، طیب طاہر کی شکل میں آئے، تو پھر حلال کبھی نہ چھوڑنا. اور حرام کے اوپر تمہیں کائنات کیا تخت مل جائے، اس کو کبھی اس کے قریب نہ جانا. زندگی کا ایک سفر میں آپ طے کر رہے ہیں اور طے کریں گے موت تک. وہ ہستیاں زندگی کا سفر طے کر گئیں، لیکن انہیں ہم مردہ نہیں کہیں گے. بولیا سی مرنا نہیں گور پہ آ کوئی ہو، کہ ہم مرنے والے نہیں ہیں. اللہ کے عاشق ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، اور اللہ کے عاشق ہمیشہ زندہ ہوتے کی کا سفر طے کرتے ہیں. عاشق ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، اور عاشقوں کی زندگی ہی اصل زندگی ہے. اور وہ زندگی ایسی زندگی ہے جس زندگی کے بعد موت نہیں. ایک عجیب واقعہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. ایک شخص اپنی والدہ کے قبر پہ جاتا تھا اور قرآن پڑھتا تھا. تو خواب میں والدہ آئیں، کہنے لگی بیٹا تو آ کے نا کچھ دیر بیٹھ جایا کر، پھر قرآن پڑھا کر، اس سے پہلے قرآن نہ پڑھا کر. کیوں؟ جب تو آتا ہے قرآن کا نور تجھے گھیر لیتا ہے. بیٹا میں تجھے دیکھ نہیں سکتا، تیرے قرآن پڑھنے سے میری قبر نوری، نورانی، روحانی، اس میں روشنی، اس میں برکت. لیکن میں تجھے دیکھنا بھی چاہتی ہوں. ماں ہوں، مام کی مامتا
بیٹے کو دیکھ کے بھی کلیجہ ٹھنڈا کرتی ہے. یہ زندہ ہوتے ہیں, ان کو موت نہیں آتی, انتقال ہوتا ہے. انتقال کہتے ہیں منتقل ہوتے ہیں ایک عالم سے دوسرے عالم. یہ عالم شہود ہے, عالم ارواح سے آئے ہیں ہم, اور عالم برزخ کا سفر ہمارا جاری ہے, آنے والا ہے, جس کا نام موت ہے, فنا ہے. ان ہستیوں نے ہمیں ایک پیغام دیا, ان ہستیوں نے ہمیں ایک زندگی کا سبق دیا کہ کبھی بھی زندگی میں اگر یہ نظام آ جائے تو پھر حلال اور حرام کی پہچان کر, پھر حق اور ناحق کی پہچان کرنی ہے. اور حلال اور حرام میں اگر کنبا جا رہا اور معصوم بچے جا رہے, اور پھر یہ نہیں دیکھنا کہ کون جا رہا, پھر دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی راہیں, سچی راہیں کون ہیں اور کہاں ہیں اور کیسے. امام حسین کی زندگی میں اور ان کا جتنا بھی قافلہ تھا, ان کی زندگی میں کچھ وظائف بھی ملتے ہیں جو میں لوگوں کو بہت بتاتا ہوں, اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور اس سے بہت نفع ہوتا ہے. ایک عمل دیتا ہوں, بہت زندگی میں کام آئے گا. ان مبارک گھڑیوں کے حوالے سے ایک عمل دیتا ہوں اور اس سے بہت فائدہ ہوگا. وہ عمل یہ ہے کہ آپ 2 تسبیح سورۃ فاتحہ کی پڑھیں, اول آخر 3 دفعہ درود شریف, اور سورۃ فاتحہ کی 2 تسبیح پڑھ کے اور اس کا ہدیہ حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور اگر چاہیں 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھ لیں, 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی, اور اس کا ثواب حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور یہ سورۃ اخلاص کا پڑھا ہوا ہدیہ اللہ کی رحمت سے نوروں میں, برکتوں میں اور اللہ کی رحمتوں میں پہنچتا ہے 100%. اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں, بیٹیاں, داماد, نواسے, نواسیاں, یہ حضور کا گھرانہ ہے. اور اس حضور کے گھرانے میں یہ حسینی قافلہ بھی حضور کا گھرانہ ہے. ان کو ہدیہ کریں حضور کے گھرانے کو, اور جو مراد مانگے اللہ عطا کرتا ہے. اور یہ مسلسل عمل کرتے رہیں. آپ دن کے کسی وقت صبح شام 2 تسبیح سورۃ اخلاص پڑھ لیں, ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 پڑھیں, اور اول آخر درود پاک پڑھیں, اور پھر یہ تسبیح آپ ان کی خدمت میں ہدیہ کر دیں. آپ کا کوئی مسئلہ ہے, آپ کی کوئی مشکل ہے, آپ کی کوئی پریشانی اور ناممکن ہے, اس مسئلے, مشکل اور پریشانی میں یقیناً آپ کے لیے خیر کی, برکتوں کی اور رحمتوں کی اور خوشیاں خوشحالوں کی راہیں کھلیں گی. بے اولاد ہیں, بے گھر ہیں, بے در ہیں, درد مند ہیں, مریض ہیں, کوئی افاقہ نہیں ہو رہا, جادو, جنات, اثرات, بندشیں, ناکامیاں, مشکلات, راستے بند ہیں, کوئی زندگی کی مشکل ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ بس ہم ٹھہر گئے ہیں اور اس کا حل صرف موت ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں, تو آپ بہت زیادہ حیرت انگیز یہ وظیفہ اور بہت حیرت انگیز یہ تجربہ پائیں گے. اور اس کی برکات چند دن, چند ہفتے زندگی میں اس کو شامل کریں. میرا تو مشورہ تھا کہ ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں, ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں. آپ گمان نہیں کر سکتے کہ آپ کو اس کا نتیجہ, اس کا رزلٹ کیا ملے, گمان نہیں کر سکتے. آپ سوچ نہیں سکتے اس کی خیریں آپ کو کیا ملیں گے, اس کی برکتیں آپ کو کیا. میرے پاس اتنے تنگ دست اور پریشان لوگ آئے جو زندگی کی بازیاں ہار چکے تھے اور جو خدا نخواستہ خودکشی کا سوچتے تھے اور برے برے خیال آتے تھے. میں نے انہیں کہا کہ 2 تسبیح صبح, 2 تسبیح شام پڑھ. اگر صبح شام پڑھ لیں تاثیر بڑھ جائے گی. اور ہاں, ایک چیز اور بھی عرض کروں گا اس شہادت حسین کی نسبت سے, قافلہ حسینی کی برکات کی نسبت سے ایک چیز اور بھی عرض کروں گا. اگر یہی سارا دن پڑھتے رہیں, یعنی 2 تسبیح صبح شام پڑھ لیں اور سارا دن اس کے علاوہ کھلا پڑھتے رہیں, تو اس سے ایک فائدہ اور ہوگا, اور وہ فائدہ یہ ہوگا آپ کو, اور حیرت انگیز فائدہ ہوگا کہ آپ کی تاثیر زیادہ ہوگی, مسائل جلد حل ہوں گے, مشکلیں دور ہوں گی, پریشانیاں دور ہوں گی, اور آپ کو زندگی میں خیر کے موقع زیادہ ملیں گے, ترقیاں اور کامیابیاں بڑھ چڑھ کے. ان ہستیوں نے اللہ سے مانگنا سکھایا ہے, اللہ سے لینا سکھایا ہے, اور اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. ان ہستیوں نے وہ زندگی کا سفر سکھایا. عاشورہ کا ڈھل جانا, صغرا کا وہ مر جانا, اصغر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا, یہ کہانیاں سچی ہیں. یہ سبق دے کے انہوں نے اللہ کے ساتھ جڑنا سکھایا ہے, اور وہ ایک پیغام دے کر گئے ہیں کہ خیال کرنا, گردش ایام جو بھی آئے, عروج ہو یا زوال ہو, موسم موافق ہو یا نہ موافق ہو, زندگی کے سفر میں اللہ کو نہیں چھوڑنا اور اس کے راستے نہیں چھوڑنے,
اور اس کی سچی راہیں نہیں چھوڑنی اور وہ سچی منزل نہیں چھوڑنی۔ روایات میں آتا ہے کہ جس دن واقعہ کربلا ہوا ہے اس دن 3 گھنٹے دعا مانگی حضرت امام حسین۔ کس سے مانگی؟ کس سے مانگا؟ کس کو چاہ؟ مانگنا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے۔ ایک نفل بتاتا ہوں، وہ بہت کمال نفل ہیں۔ یہ نفل پڑھنے ہیں 9 محرم کی شام اور پھر پڑھنے ہیں 10 محرم۔ 9 محرم کی شام کو مغرب کے بعد رات تک جب آپ کو سہولت ہو، اور 10 محرم کی شام کو مغرب کے بعد رات تک جب آپ کو سہولت۔ 2 رکعت نماز نفل، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون 11 دفعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص 11 بار، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک لفظ پڑھنا ہے، یا شہید ہو، یا شہید ہو، یہ 313 بار پڑھنا ہے اور گڑ گڑا کے پڑھنا ہے۔ اور اب تک جتنے بھی شہید ہوئے اللہ کی محبت میں، انبیاء جتنے بھی شہید ہوئے، انبیاء شہید ہوئے، اور اہل البیت، اصحاب رسول، اور خاص طور پہ قافلہ حسین، ان کی شہادتوں اور اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت، محبوبیت اور اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت کو سامنے رکھ کے اور اپنے مسائل کا تصور کرنا۔ یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں، یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کا تعلق خون سے ہے، دل سے ہے، جگر سے ہے۔ جگر کی بیماریوں میں سارا ہیپیٹائٹس آ جاتا ہے، سارا یرکان آ جاتا ہے، سارا خون کی کمی، خون کا بننا آ جاتا ہے، اور دل کی بیماریوں میں سارے وساوس، ساری ٹینشن، ساری انزائٹی، سارا اسٹریس، سارا ذہنی کھچاؤ، تناؤ، دباؤ، اور ساری نیند کی کمی اور دل گھٹا رہنا، ہر وقت پریشان رہنا، یا پھر دل کی بیماریوں میں ہائی بلڈ پریشر ہے، اور پھر اس کے علاوہ دل کے اور بیماری ہیں کہ اسٹینٹ ڈلنے کی ضرورت ہے، بائی پاس کی ضرورت ہے، فلاں فلاں، یہ ساری دل کی بیماری۔ خون کی بیماریاں، خون کی بیماریوں میں جلدی بیماریاں، سکن کی بیماریاں، خون گاڑھا ہے، کولیسٹرول ہے، یوریا ہے، اس میں یورک ایسڈ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جسم کی بیماریاں ہی یہی ہیں جتنے میں نے تذکرے کی ہیں۔ یا شہید ہو، یا شہید ہو پڑھیں گے اور ڈوب کے پڑھیں گے 313 دفعہ۔ سال میں 2 دن ہیں سارے۔ اولیاء سے یہ بات ثابت ہے، جو عمل بتاتا ہوں میرے عمل کے ساتھ سند ہوتی ہے، حوالے ہوتے ہیں۔ کوشش ہے، دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے ہر عمل کے ساتھ سند ہو، ثبوت ہوں، حوالے ہوں، بغیر حوالوں کے نہیں۔ تو یہ بڑی بڑی اولیاء ہستیوں سے ثابت ہے اور صدیوں سے یہ سعادت چلی آ رہی۔ اگر آپ یہ عمل کر لیں تو اس عمل سے بہت حیرت انگیز رزلٹ، نتیجے، خیریں اور برکتیں۔ بس صرف 2 دن کا عمل ہے اور میرا تو مشورہ ہے اس عمل کو پھیلائیں۔ 2 نفل، پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری میں اخلاص، سلام کے بعد اول آخر 3 دفعہ درود شریف اور 313 دفعہ یا شہید۔ اب میری طرف توجہ سے دیکھیں کہ یا شہید پڑھنا کیسے ہے۔ ہر دانے کے اوپر ڈوب کے پڑھنا ہے، گڑ گڑا کے پڑھنا ہے، یا شہید۔ اور انبیاء کی شہادت، سارے انبیاء کی شہادت، اور میرے حضور کے صحابہ کے غزوات کی شہادت، جتنے غزوات ہوئے ان سب کی شہادت ہے، اور آل رسول کی شہادت ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی اولیاء، صلحاء اور جتنے بھی اللہ کی راہوں میں شہید ہونے والے، ان کی شہادت ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، شہید کے ہاتھ پہ اس کا سر ہوگا اور اس سے خون ٹپک رہا ہوگا، اور اللہ جل شانہ پوچھیں گے میرے بندے تو کیا لایا؟ تو وہ سر کی اوپر جو زبان ہوگی وہ بولے گی کہ اللہ یہ قربانی لایا ہوں، اور تیری راہوں کے اوپر اور تیرے راستوں میں، میری زندگی میں سب سے قیمتی چیز میری جان تھی، میں نے تیری راہوں میں دے دی۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں کیا تم گواہ ہو؟ میں ہاں یا اللہ ہم گواہ ہیں۔ فرمایا تم سچ کہتے ہو، لے جاؤ، اور جنت کے سارے دروازے پکاریں گے آپ ہماری طرف آئیں، آپ ہمارے پاس آئیں، اور فرمایا وہ مہکتے چہکتے جنت میں داخل ہوں گے۔ شہداء کی اللہ کے ہاں بہت قیمت ہے، شہداء کی قیمت ہے۔ تو آپ جب یہ عمل کریں گے، اس عمل کے ساتھ ایک حیرت انگیز برکتیں ان کی مل جائیں گی، سعادتیں مل جائیں گی۔ اور میں بعض شہداء ایسے ہیں جو قیامت کے دن اکیلے نہیں جائیں گے، وہ ساتھ لے کے جائیں گے۔ حاجی سفارش کرے گا، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے۔ حافظ قرآن عامل بعامل سفارش کرے گا، آقا کا فرمان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور شہید سفارش کرے گا، اور بھی بہت سے لوگ سفارش کریں گے۔ تو اس عمل کے کرنے والا شہداء کے ساتھ نسبتیں پاتا ہے، اور اس عمل کے کرنے والے کے تعلق شہداء کے ساتھ ہے۔ اس عمل کو ضرور کیجیے گا اور زندگی کی ترتیب بنا لیں
9 और 10 मुहर्रम को इस अमल को कभी ना भूलिएगा। एक और अमल मैं बताता हूँ। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया। मैं बसरा में उनके पास हाज़िरी मेरी हुई। एक शख्स हाज़िर हुआ तो अर्ज़ कहने लगा, शेख घर में फ़क्र और फाका है। लेकिन उसने जो पहले लफ्ज़ कहे थे वो लफ्ज़ कुछ और थे कि शेख मेरे घर में चींटियाँ और मकोड़े कीड़े नहीं हैं, तो इस बात की दलील है घर में कोई ज़रा ही नहीं गिरता, इतना फाका है। मकोड़े ज़र्रे मेरे घर में नहीं हैं, मेरे लिए कुछ कीजिए, मेरे लिए कुछ कीजिए। तो सरकार का फरमान है कि अच्छा ऐसा है कि कल आना। वो कल आया। उसने अपनी ज़ुबहुल आली की दास्तान उससे बदतर सुनाई। कितने फाके हैं, घर में मशकीज़ा है वो भी फट गया है, उसको पैमल लगा लगा के थक गया हूँ, मशकीज़े में पानी नहीं रहता, मेरे घर में पानी का कतरा भी नहीं, मेरे घर में दाना भी नहीं, मेरे घर में जौ भी नहीं, मेरे घर में कोई पनीर भी नहीं, मेरे घर में कोई जैतून नहीं, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, फाकों से हैं। और फिर एक बात अर्ज़ की उस साहिल ने, शेख मैं आपसे इमदाद नहीं मांगने आया, दुआ मांगने आया। इमदाद मांगने नहीं आया, दुआ मेरी दुआ फरमा दें और मुझे कोई दुआ बता दे। शेख ने सर झुकाया, फरमाया कल आना। उसने मायूसी की हालत में शेख के चेहरे पे नज़र की, लेकिन अल्लाह के वली थे, उसे भरोसा और एतमाद था। और याद रखिएगा, जिसको मिला है एतमाद पे मिला है, और जिसको मिला है भरोसे पे मिला है, भरोसे में मिला। अगली दफ़ा आया, अगले दिन आया तो खामोश बैठ गया, नहीं बोला और खामोश बैठा रहा। हज़रत ने उसके कंधे से पकड़ के उसे अपनी तरफ मुतवज्जे फरमाया मुझे तेरे दर्द, तेरी तंगदस्ती, तेरी ज़बों हाली का एहसास है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं 3 दिन मुसलसल अल्लाह के अवामिर की तरफ मुतवज्जे हूँ। 3 दिन मुसलसल मैं अल्लाह के ख़ज़ानों में देख रहा हूँ कि तेरे लिए कोई रिज़्क़ का ज़र्रा है, कोई रिज़्क़ का दरवाज़ा है, मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन एक दूर रोशनी नज़र आ रही है, और वह है 10 मुहर्रम का आशूरा का दिन। एक तेरे लिए रोशनी है, वो नज़र आ रही है। अगर तू उस पर मुतमिन होता है तो फिर तेरी 10 नस्लों के लिए रिज़्क़ के दरवाज़े हैं। और फरमाया, सीने पे हाथ रख के फरमाया, हसन इस बात का अल्लाह की रहमत से गवाही देता है कि तेरी 10 नस्लों में रिज़्क़, वुसअत, बरकत के दरवाज़े। जब उसने 10 नस्लों की बात सुनी, उसका सांस में सांस हौसला आया, और वो बेचारा जो मायूसियों में चला गया था उसके अंदर कुछ जान और रमक आई। तो कहने लगा, हुजूर आप फरमाए मैं क्या करूं? फरमाया, रोज़ी कर, मेहनत कर, रोज़ी कर, मेहनत कर, और कुछ कमा, कुछ बचा, खा भी सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा आशूरा के दिन के लिए बचा, थोड़ा थोड़ा 10 मुहर्रम के लिए बचा। जब 10 मुहर्रम करीब आए तो यकम मुहर्रम को मेरे पास आ जा, यकम मुहर्रम को मेरे पास आ जा। यकम मुहर्रम से पहले वो आ गया। शेख ने देखा, पहचान लिया, उसे बिठाया, मोहब्बत दी। और मैं अब जितने पैसे तेरे पास हैं, तो उसने कहा चंद दिरहम है, और मैं बहुत हैं, चंद दिरहम ऐसा कर घर वालों पे खर्च कर 10 मुहर्रम को। ये चंद दिरहम 10 मुहर्रम को घर वालों पे खर्च कर, क्योंकि आका का फरमान है जो आशूरा के दिन अपने घर वालों पे रिज़्क़ की वुसअत करेगा, आशूरा के दिन 10 मुहर्रम के दिन अपने घर वालों में को खुला रिज़्क़ देगा और उन पे खर्च करेगा। एक रिवायत में है खुला, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, एक में है खर्च, जितना तौफीक हो खर्च करेगा, तो अल्लाह जल्ल शानहू उसकी नस्लों को फ़क्र फाके से बचाएंगे, और अल्लाह उससे राज़ी होंगे, और उसके लिए जन्नत के वादे। आपने उसे वादे सुनाए, और वह चला गया। साल के बाद आया तो देखा कि एक दूर से एक शख्स है जिसके साथ 3 ऊँटनियाँ हैं, एक पे खुद बैठा है, 2 पीछे चल रही हैं। उसने आके ऊँटनियाँ बिठाई। बिठाने के बाद जब शेख के पास करीब आया तो शेख ने पहचाना, ये तो वही शख्स है, लेकिन आज इसकी हालत बदली हुई है, इसके नक्शे बदले हुए हैं, इसकी कैफियतें बहुत ज़्यादा बदली हैं। क्या हुआ? उसने आके सलाम अर्ज़, अदब से बैठा और कहने लगा, हुजूर आपके अमल ने मुझे रंग दिया। मेरा ज़र्रा ज़र्रा का कमाया हुआ था, मेरा ज़र्रा ज़र्रा का हलाल जमा किया हुआ था, उस ज़र्रा ज़र्रे के जमा किए ने मेरे लिए हैरत अंगेज़ रहमत और बरकत के दरवाज़े खोले। आपने फरमाया, ये जो ऊँटनी जिस पे बैठ के आया हूँ, फ़लाँ नस्ल की आला ऊँटनी है,
एक शख्स को मैंने देखा, वो आवाज़ लगा रहा है कोई इस ऊँटनी को ख़रीद ले, चाहे उधार पे ले ले और मैं उससे पैसे बाद में ले लूँ। तो मैंने उससे पूछा कि इस ऊँटनी के बारे में तुझे क्या ऐब है, तो इसे ज़बरदस्ती आखिर क्यों बेचना चाहता है? कहा वो खामोश रहा। कहा कि मियाँ अगर लेना है तो ले लो वरना हम चले हैं। कहा नहीं बताएं। जब मैंने इसरार किया, कहा कि मैंने इस ऊँटनी के बारे में, इस ऊँटनी का ख्वाब देखा अपने बारे में, इसको ख्वाब में देखा, अपने बारे में देखा कि मेरे लिए ये ऊँटनी मुवाफिक नहीं है और मैं किसी ऐसे शख्स को बेचूं जो ज़रूरतमंद हो, चाहे वो उधार ले ले। और कहा वो ज़बरदस्ती मुझे कहने लगा तुम ले लो। मैंने कहा मेरे पास एक दिरहम भी नहीं है, एक दिरहम एक दौनिक भी नहीं है, एक औकिया कुछ भी नहीं है। कहा कुछ नहीं है, ऊँटनी ले लो, इसे बेचो, जो मुनाफा मिले तुम ले लेना, जितने की बिके मुझे दे देना, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। कहा ज़बरदस्ती ऊँटनी के लगाम मुझे दे के चला गया। कहा मैं परेशान हुआ तो अचानक मेरे दिल में आवाज़ आई, मेरे बंदे बिन मांगे रिस्क मिल रहा है, कदरदानी कर ले। बस उस आवाज़ ने मुझे तसल्ली दी और उस आवाज़ से मैं मुतमईन हुआ और कहने लगे कि बस मैं फिर उस ऊँटनी को लेके चला शाम तक। एक साहब ने देखा, कहा वाह ऐसी ज़बरदस्त ऊँटनी कहाँ से ली? मैंने कहा बेचनी है, वाकई बेचनी है, ये तो बहुत आला नस्ल की है, ये लोग तलाश करते हैं, ये तुम कितने की लोगे? कहा तुम कीमत लगाओ, तुम कितने की लोगे? कहा कि उसने 500 दिरहम कहा। मैंने कहा नहीं, मैं 800 से कम नहीं दूंगा। कहा अपनी ज़बान पे पक्के रहोगे? कहा पक्का हूँ। कहा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें 800 दिरहम देता हूँ। कहा कि मेरी लगाम नहीं पकड़ी जा रही थी, मेरा हाथ कांप रहा था। उसने मेरे हाथ कांपते देख के कहा क्या हुआ, तकलीफ़ हो रही है, कोई लर्जा हो गया? मैं क्या इजहार करूं, मैं तो एक दिरहम को तरसता था और 800 का। उसने मेरे हाथ से लगाम ले ली और मुझे खुद ऊँटनी में बिठा लिया और पैदल जा रहा। अब मेरा नक्शा अजब बढ़ गया, अजीब हो गया। मैं ग़ुलाम, अब मैं आका बना बैठा हूँ और मुझे ऊँटनी पे ले जा रहा है। घर गया, उसने मुझे अच्छा खाना खिलाया, बड़ी इज्जत दी, ऊँटनी को खाना दिया और मुझे 800 दिरहम की थैली पकड़। कहा मैं परेशान, इसको लेके कैसे जाऊँ? वो मेरी परेशानी भांप गया। कहा आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहा कि मैं फ़लाँ बसरा की, फ़लाँ गांव, फ़लाँ बस्ती, फ़लाँ जगह का रहने वाला। कहा मैं पहुँचाऊँगा। उसने ऊँटनी पे मुझे फिर बिठाया, खुद साथ बैठा और मुझे आगे बिठाया, खुद पीछे बैठा। हालांकि उस वक्त वो मालिक था, मैं मालिक नहीं था। मुझे 800 दिरहम दे चुका था और मुझे घर पहुँचाया। कांपता हुआ जब मैं घर पहुंचा, मेरी बीवी ने मुझे लर्जे की हालत में देखा तो परेशान हो गई। क्या हुआ? मैंने उसे कांपती ज़ुबान और हाँफते दिल, धड़कते दिल और हाथों की लग्जिश के साथ ये सारा वाक़या सुनाया। कहा उसने 800 दिरहम की देखा ना तो एकदम परेशान हो गया। मैंने कहा कहीं ये मर ना जाए, मुझे ख़तरा हुआ। अब कहा कि उसमें से हमने एक दिरहम निकाला। कभी थैली को देखते हैं, सारी रात नींद ना आई और इस एक दिरहम निकाल के हमने घर का खर्च लिया। वो पहला दिन था जब हम पेट भर के खाना खा के और अच्छा खा के रात को सोए। अब मेरे अंदर परेशानी और बेचैनी थी। वो बेचैनी ये थी, जिसकी ऊँटनी थी उसको मैं पैसे दूं, कहाँ से ढूंढूं? वो तो दे के चला गया। अब मैंने जाके अल्लाह से मांगना शुरू कर दी। जंगल में रोता था, 7 दिन मुसलसल मैं रोता रहा और घर आ जाता था, खाना साथ ले जाता था और फिर रोता था, अल्लाह मेरा देन है, मुझे मालिक से मिलवा, मेरा देन है, मुझे मालिक से। कहा कि जुमे का दिन था, सुबह सुबह आके किसी ने दरवाजे पे आवाज़ दी। मैं पहचाना कि वही बंदा है, देखा तो वही है। मैं गले लिपट गया, उसे रोया बहुत ज़्यादा। मेरा मोहसिन था, मैं उसे चूम रहा था, मैं सर से पाँव तक उसे चूम रहा था। कहा वो शर्मिंदा हो रहा था। तो मैंने उसे ये सारा वाक़या सुनाया। ऐसे ऊँटनी दी, ऐसे एक बंदा मिला और उसने 500 और मैंने 800 दिरहम और उसने मुझे 800 दिरहम दिए। अब तक हम इसमें से 5 दिरहम खर्च कर चुके हैं। ये थैली है, ये आप इसमें से ले लें। कहा उसने उसमें से 250 दिरहम लिए। कहा ये मेरी ऊँटनी असल में 250 दिरहम की थी, बाकी तेरे हैं। कहा जब उसने कहा ना तेरे हैं तो मैं एकदम परेशान हुआ कि इतने पैसे मेरे कैसे हो सकते हैं? मेरे बाप दादा ने आज तक इतने पैसे नहीं देखे। गुर्बत तो मैंने विरसे में पाई थी, तो कहा कि फिर मैंने वो थैली ली
اور پھر میں نے اس سے کاروبار شروع کیا اور اس سے اونٹوں کا کاروبار ہی کیا، اور کہا کہ اب عالم یہ ہے کہ میرے پاس اونٹوں کا ایک قافلہ ہے، ایک ریوڑ ہے اور بہت اچھی نسل کے ہیں، میں 3 اونٹنیاں لایا ہوں، ان تینوں کے پیچھے ہدایے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے اسے لنگر خانے میں دے دیا، جمع کرا دیا، اور وہ کئی دن حضرت کی خدمت میں رہا اور چلا گیا۔ میرے آقا کا فرمان، اس سارے واقعے کا نچوڑ، میرے آقا کا فرمان سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو عاشورہ کا دن اپنے گھر والوں پہ دل کھول کر خرچ کرے، رزق حلال میں سے، طیب طاہر میں سے، رزق حلال میں سے، طیب طاہر میں سے خرچ کرے، اس کی زندگی میں کامیابیاں اور اسی طرح آتی ہیں۔ میرے حضور کے ایک ایک فرمان میں سچ ہے، حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ اگر زندگی کے سبق میں آگے بڑھنا ہے، کامیابیاں آگے اور سبقت لے جانا ہے، تو ان فرامین پہ عمل کریں۔ یہ جو چھوٹی چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، ان پہ عمل کریں۔ آئیں پھر ایک اور چیز بھی تحفہ دیتا ہوں، حضرت امام حسن کا، یہ وہ گھرانہ ہے اہل البیت کا، جن کی برکتوں سے معاشرے کو، زمانے کو دنیا بھی ملی، دین بھی ملا، عشق بھی ملا، حرمت بھی ملی، عزت بھی ملی، وقار بھی ملا، مانگنا بھی ملا، رونا بھی ملا، اشک بھی ملے، آنسو بھی ملے، اور اللہ کے خزانوں سے لینے کا مزاج بن گیا۔ اللہ سے لینے کا مزاج انہوں نے بنا۔ امام حسن بیٹھے تھے جو حضرت امام حسین کے بڑے بھائی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلام اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ تو آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا کہ فصل جو ہے وہ میری بہت زیادہ، اس کے کھجور کی بارش ہی نہیں ہے، اور میں نے کچھ جو بیے ہوئے ہیں، کچھ فلاں چیز ہے، بارش ہی نہیں ہے، بارش کی دعا فرما دے۔ فرمایا دعا کرتا ہوں تو ایسا کر، سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ چلا گیا۔ ایک اور آیا، یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش۔ ایک اور آیا، کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ میں مالدار ہو سکتا ہوں؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا سارا دن استغفار کیا کر، استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا۔ ایک اور آیا، کہا گھر نہیں ہے، جھونپڑا بھی نہیں ہے، کہ مجھے گھر مل سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مل سکتا ہے۔ فرمایا کیا؟ میں استغفار کیا کر، سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، بہت پڑھا کر۔ ایک اور آیا، اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرے باغ ہوں اور میں باغات کا مالک ہوں، مجھ جیسا فقیر تنگ دست ایسا ہو سکتا ہے؟ میں ہو سکتا ہے۔ میں کیا؟ میں استغفار کیا کر۔ جو سائل آ رہا تھا اسے استغفار بتا رہے تھے۔ جب سارے سائل چلے گئے تو غلام نے پوچھا آقا آج آپ نے ہر بندے کو استغفار ہی بتایا ہے، کیا وجہ ہے؟ اور میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب تم استغفار کو لازم پکڑو گے، جب استغفار کو لازم پکڑو گے، پھر میں بارشیں برساؤں گا، پھر میں پھل دوں گا، پھر میں بیٹے دوں گا۔ اس میں ایک سائل وہ بھی آیا تھا جس کی اولاد نہیں تھی، اسے بھی فرمایا استغفار کر، اور اس نے میاں بیوی نے خوب استغفار کیا اور اپنے بیٹے عطا فرمائے۔ مدرارا باموال و بنی، انہارا، بیٹے، نہریں، نعمتیں، میوے، رزق، استغفار۔ اچھا استغفار سے مراد کیا ہے؟ استغفار، میں کسی ملک کے ایئرپورٹ پہ جا رہا تھا تو ایک صاحب نا 4 ویل والا وہ بڑا سا وہ تھا بریف کیس، اس کے ہینڈل سے اس کو چلائے جا رہے تھے ایسے تیزی سے، تو ایک دم فلائٹیں نکل رہی تھیں، راستہ تھا، تو ایکسکیوز می ایسے کرتے نہیں، یوں نکل رہے تھے، تو مجھے استغفار یاد آیا، اور ایکسکیوز می کہہ دیتے تھے نا، لوگ راستہ دے دیتے تھے۔ اچھا، جب بندہ استغفار کہتا ہے، استغفار کرتا ہے، ایسی راہیں کھل جاتی ہیں، ایسے راستے کھل جاتے ہیں، ایسی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ فرمایا تم سارے کے سارے خطا کار ہو، آقا کا فرمان ہے، مفہوم ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا۔ استغفار کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں اعتراف جرم کرتا ہوں، اعتراف جرم کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک گھر کے قریب نا ایک دوسری گلی میں آرا مشین تھی، یہ لکڑیاں کاٹنے کی، تو اس کا ایک ٹریکٹر ڈرائیور تھا، پرانا روسی ٹریکٹر تھا جو بڑے بڑے تنے اٹھاتا تھا،
اس کے درختوں کے. تو ڈرائیور جو تھا وہ ہمیشہ جو ہے وہ گاڑی اپنا ٹریکٹر درمیان میں چلاتا تھا, کبھی دائیں بائیں اتارتا نہیں تھا. پھر لڑائیاں بھی ہو جاتی تھیں, جھگڑے بھی ہو جاتے تھے, مار کٹائیاں بھی ہو جاتی تھیں. وہ ڈرائیور میں نے دیکھا ہوا بیچارہ ایک حادثے میں فوت ہوا. اچھا, اس کے مزاج میں ایک عجیب بات تھی, وہ نا جاتے ہی لڑائی کر لیتا تھا, جھگڑے کر لیتا تھا, کبھی ٹریکٹر کا ویل نیچے نہیں اتارتا تھا. جھگڑا کرنے کے بعد, سارے کچھ کرنے کے بعد وہاں پہنچتے اپنی قمیض اتارتا تھا, پولیس والوں کو کہتا تھا, تھانے والوں کو, یا جہاں کہیں اس کو لے جاتے تھے انصاف کے لیے یا جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے, کہتے مجھے مارے, میں مجرم ہوں. وہ کہتے بات کیا ہے, کہہ رہے مارے, میں مجرم ہوں. اب وہ کیسے مارے, بات تو سنیں. اچھا, وہ بات تھی ایسی کہ اس کو مار پڑنی تھی. جب وہ کہتا تھا مجھے مارے تو مار پڑتی ہی نہیں تھی. کیوں؟ اس نے آتے اعتراف جرم کیا. جو استغفار کرتا ہے وہ سارا دن جرم کا اعتراف کرتا ہے. مولا میری تنہائیاں بھی داغدار ہیں, میری آنکھیں, میرا دل, میرے جذبے, مولا میرے دن رات سارے داغدار ہیں. مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے, مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے. تیری وسعتوں کا خیال ہے, پر اپنے دل کو میں کیا کروں, اسے پھر بھی شوق وصال ہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. کچھ تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں, خانہ دل آباد رہے. نظر سے اپنی سب کو گرا دوں, فقط تجھ سے فریاد رہے. یار رہے یا رب تو میرا, اور میں تیرا یار رہوں. ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں, سرشار رہوں. ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا, مگر میں تیرا ہوشیار رہوں. ہاں, یہ استغفار ہے کہ مولا مجھ سے بڑا کوئی دنیا میں مجرم ہے ہی نہیں. میں نے اپنے جرم کا 100% اعتراف بھی کرتا ہوں, مجھ سے بڑا کوئی مجرم نہیں. جب بندہ اس جذبے پہ آتا ہے پھر اللہ کے خزانوں سے اس کے لیے حیرت انگیز برکت, رحمت, رزق, عزت, وسعت, عطا, شفقت اور رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. تو یہ شہداء کی یادیں ہمیں مانگنا بھی دیتی ہیں, مانگنا بھی سکھاتی ہیں, اللہ کے خزانوں سے لینا بھی سکھاتی ہیں. اور یہ شہداء کی یادیں ہمیں بہت ایک راستے اور منزل دیتی ہیں. آئیں ہر سال 9-10 محرم نہیں, اپنا پورا دن, اپنی پوری راتیں, اپنا سارا سال 9-10 محرم بنانا ہے اور عاشورہ کا دن بنانا ہے. وہ کیا؟ مانگنے والے, سجدے نہ چھوڑنے والے, ان شہداء کی یادوں کے لیے, ان شہداء کی یادوں کے لیے, ان کی زندگی, ان کی سچی راہیں نہ چھوڑ کر اللہ کو منانے والے, دعائیں مانگنے والے, غریبوں کا خیال کرنے والے, استغفار کرنے والے, نفل پڑھنے والے, سجدے کرنے والے اور حقوق کا خیال کرنے والے, حلال حرام کی پہچان کرنے والے. ایک طرف حرام ہے اور تخت ہے, ایک طرف حلال ہے اور خون کی ندیاں ہیں, تو پھر خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ حسین نے کون سا فیصلہ کیا تھا اور یزید نے کس کا فیصلہ کیا تھا. اور یزید نے تخت کا فیصلہ کیا اور حسین نے شہادتوں کا فیصلہ کیا. ان کے فیصلے غلط نہیں تھے, وہ فیصلوں میں سچے تھے. وہ ہمیں ایک زندگی دے کر گئے ہیں, مجھے بھی, آپ کو بھی, مجھے بھی, آپ کو بھی. اس زندگی کو سوچنا ہے اور اس زندگی کو سوچ کے آئندہ کے لیے اپنا لائے عمل قائم کرنا ہے. آج کے بعد ہمارا ہر دن عاشورہ کا ہوگا, صبر میں بھی, عطا میں بھی, توبہ میں بھی, مانگنے میں بھی, دعاؤں میں بھی, استغفار میں بھی, اللہ کی محبت میں بھی, عشق مصطفیٰ میں بھی, اور محمد آل محمد کی نسبتوں کے ساتھ, اصحاب محمد کی شہادتوں اور نسبتوں کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا ہر دن اسی طرح روشن ہوگا اور ہر دن انشاءاللہ کامیابی کا سفر ہوگا. ضرور کریں گے.